बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने क्लास फर्स्ट ईयर के सबक नंबर 3 सर सैयद के अखलाक व ख़साइल का खुलासा किया था, और आज के इस लेक्चर में हम इसका जो बाकी का पोर्शन है यानी इसके MCQs हो गए मशक में से और तशरीह का जो सवाल है आज के लेक्चर में हम वो करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके मशक में MCQs दिए हुए हैं, कसीर इंतखाबी सवालात हैं, वो करेंगे, और उसके बाद जो है तशरीह का सवाल जो है वो भी आज हम इस करेंगे। तो पहला जो सवाल है, सर सैयद के अखलाक व ख़साइल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो मौलाना हाली, मौलाना शिबली नुमानी, ख्वाजा हसन निज़ामी या सैयद अब्दुल्ला। तो पहला ऑप्शन है मौलाना हाली, ये वाला दुरुस्त है। दूसरा है, ये मज़मून किस किताब से माखूज़ है? मतलब ये सर सैयद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस किताब से ये सबक लिया गया है? तारीख़ अदब उर्दू से, मक़ालात सर सैयद से, यादगार गालिब से या फिर हयात जावेद से। तो ये चौथा ऑप्शन हयात जावेद से, ये वाला दुरुस्त है। उसके बाद तीसरा, सर सैयद को कौन सा फल मरगूब था? सेब, अंगूर, आम या फिर अनार। तो सर सैयद को आम जो है मरगूब था, तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है। सर सैयद की मरगूब ग़ज़ा क्या थी? खीर, दाल, गोश्त या फिर जो मिल जाए। तो उनकी मरगूब ग़ज़ा में मतलब कोई ख़ास नहीं थी, उनको जो मिल जाता वही वो पसंद करता। तो चौथा ऑप्शन ठीक है, जो मिल जाए वही। सर सैयद खाने के बाद क्या पीते थे? चाय, कॉफ़ी, दूध या फिर कुछ भी नहीं। तो सर सैयद जो हैं खाने के बाद दूध पीते थे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सवालों के जवाब हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा खुलासा हो चुका। अब है मंदरजा ज़ैल इक़्तिबास के सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह है। इक़्तिबास है, दोस्तों और मेहमानों से इनका दस्तरख़्वान। यहाँ से हमारा ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। बिला नगा पी लेते थे, ये वाला पैराग्राफ है, और ये हमारे सबक का बिल्कुल पहला फर्स्ट पैराग्राफ है। जो पहला बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है ये हमारा दिया हुआ है। तो आज हम जो है आज के इस लेक्चर में हम इसी पैराग्राफ की जो है तशरीह करेंगे। तो दोस्तों और मेहमानों से इनका दस्तरख़्वान बहुत कम खाली होता था। जिस दिन कोई मेहमान ना होता वो खाना खाते वक्त बशाश ना होते, बशाश यानी बहुत ज़्यादा खुश ना होते थे। और जिस दिन मेहमान ज़्यादा होते उस दिन इनके घर ईद होती थी। खानों में ज़्यादा तअद्दुद और तलव्वुन नहीं होता था। तअद्दुद यानी बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा किस्मों के एक से ज़्यादा, और तलव्वुन यानी रंगारंग खाने, मुख्तलिफ़ किस्मों के खाने नहीं होते थे, मगर खाना अमूमन उम्दा होता था। अगर किसी मौका पर खाना उम्दा नहीं मिलता था तो जैसा मिल जाता खुशी से बग़ैर नाक मुँह चढ़ाए सैर होकर खा लेते थे। फसल की तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ और फवाका यानी फल के फवाका खुसूसन आम और खरबूजे नहायत मरगूब थे। सुना है कि पहले खुराक ज़्यादा थी मगर बुढ़ापे में बहुत घट गई थी। अलबत्ता बाद खाना खाने के कोई पाव से दूध दोनों वक़्त बिला नगा पी लेते थे। ये आज का हमारा पैराग्राफ है जिसकी हमने आज तशरीह करनी है। तो तशरीह में इसमें क्या है कि पूरे चैप्टर में सर सैयद अहमद ख़ान की जो है उनके अदात व ख़साइल, उनके अखलाक, उनके आदात के बारे में साफ बयान किए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा पैराग्राफ है, एक चीज़ ये बता दूँ कि जब ये आपका पैराग्राफ तशरीह के लिए आता है तो सियाक़ व सबाक़ में आपने इसका जो होगा सियाक़ नहीं होगा। आपने ये कि ये पैराग्राफ जो है इक़्तिबास जो है ये सब्र के इंतहाई सबक के आगाज़ से लिया गया है, इसलिए इसका सियाक़ नहीं है, सिर्फ़ आप इसका सबाक़ लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं। तो सबक में उनकी खूबियों में सबसे पहले जो उनकी खूबी या उनका वस्फ़ जो बयान किया गया है सर सैयद अहमद ख़ान का, वो है उनका मेहमान नवाज़ी। कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है, इसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो बताते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज़ थे। मतलब वो और ख़ूब जो है मेहमान नवाज़ी के या मेज़बानी के आदाब जो हैं उनसे भी वो ख़ूब वाकिफ़ थे, ख़ूब जानते थे, क्योंकि उनका दोस्ती जो है उनकी ज़िंदगी में दोस्तों को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानते थे। दोस्ती उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा
زندگی کا ضروری حصہ تھا، ضروری اثاثہ سمجھتے تھے دوستوں کو۔ اور پھر ان کا حلقہ احباب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وسیع تھا، کیونکہ انہوں نے جب تحریک علی گڑھ شروع کی تو اسی سلسلے میں مسلمانوں کو مطلب جو زوال کا شکار ہو چکے تھے، غلامی کا شکار ہوتے جا رہے تھے، زوال پذیر تھے، تو ان کو اس غلامی سے نجات دینے کے لیے، ان کے کھویا ہوا وقار دلانے کے لیے انہوں نے اپنی ایک تحریک شروع کی، تحریک علی گڑھ شروع کی۔ تو اسی سلسلے میں ان کی شہرت جو ہے پورے ہندوستان میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور دور دور سے لوگ جو ہیں ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے دوست جو ہیں اکثر ان کے پاس آیا کرتے تھے، مہمان ان کے پاس کافی آتے تھے، اور جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو وہ ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک جو ہے لازمی کرتے تھے۔ تو کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب ان کے گھر پر کوئی مہمان یا کھانے پر موجود نہ ہو، تو ہر وقت دسترخوان پر جو ہے ان کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے کھانا کھاتے، اور وہ اس میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ جب ان کے ساتھ کوئی دوست ان کے یا مہمان کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تو وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے خوشی محسوس کرتے۔ اور جس دن کوئی مہمان جو ہے موجود نہ ہوتا یا کوئی دوست جو ہے ان کے دسترخوان پر موجود نہ ہوتا تو وہ ان کو بالکل بھی خوش نہ ہوتے اس دن، مطلب ان کا وہ بالکل بھی کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ اور جس دن مہمان زیادہ ہوتے تھے اس دن ان کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ آج عید ہو، جیسے عید پر ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے سر سید احمد خان جو ہیں مہمانوں کی آمد پر یا دسترخوان پر جب مہمان زیادہ ہوتے تھے تو اس وقت وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے، جس طرح عام طور پر عید کے دن خوشی محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کھانوں کے اہتمام کے بارے میں کہ کھانوں میں ان کا یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اقسام کے کھانے ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ قسموں کے کھانے نہیں ہوا، اور نہ ہی ان میں کوئی تکلف ہوا کرتا تھا کہ بہت زیادہ عمدہ قسم کے مطلب کھانے ہوں، رنگا رنگ قسم کے کھانے، مختلف قسموں کے کھانے ہوں، اس طرح کے نہیں ہیں۔ لیکن ہاں جو کھانے موجود ہوتے تھے وہ بہت ہی زیادہ لذیذ اور عمدہ قسم کے ہوتے تھے، بے شک وہ بہت زیادہ تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے تھے، مختلف قسموں کے یہ رنگا رنگ نہیں ہوتے، لیکن عمدہ اور لذیذ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی تھا ایک کھانے میں وہ زیادہ نخرہ بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کا یہی چیز پکی ہونی چاہیے، کوئی فرمائشی کھانا کبھی بھی انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے کوئی فرمائشی کھانا یا اپنے لیے فرمائشی کھانا جو ہے کبھی بھی تیار نہیں کروایا تھا۔ مطلب جو بھی کھانا پکا ہوا ہوتا تھا وہیں دسترخوان پر لگا دیا جاتا، اور بڑے شوق سے جو ہے وہ آرام سے بغیر ناک منہ چڑھائے یا نخرے کے وہ بڑے آرام سے وہ جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ان کا جو ہے ایک چیز اور کہ فصل کی جو ترکاریاں ہوتی ہیں جیسے موسمی سبزیاں ہیں، کہ موسم کی جو سبزیاں ہوتی تھیں وہ ان کو بہت زیادہ پسند تھی، کہ جس لحاظ سے جو موسم ہے تو موسم کی جو سبزیاں ہوتی تھیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور پھلوں میں ان کو آم اور خربوزہ، مطلب یہ دو پھل ہیں جو وہ نہایت پسند کرتے تھے، کہ وہ مطلب آموں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بہت جتنے دیے جائیں کہ بہت زیادہ خوشی محسوس، خود بھی کھاتے تھے، ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی آم جو ہے بہت پیش کیا کرتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے، اور اتنا زیادہ پسند کرتے تھے کہ مطلب کہتے تھے کہ آم ہو اور بہت زیادہ ہونے چاہیے، مطلب وہ آموں کو اتنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کے پسندیدہ اور محبوب چیز جو پھلوں میں سے تھا وہ آم اور خربوزہ ہیں۔ اور اس کے بعد خوراک میں پھر جو ان کے دوست احباب ہیں یا ان کے جاننے والے ہیں انہوں میں سے ہی بعد میں بتایا کہ جو مطلب جوانی میں تو وہ اچھا خاصا جو ہے ان کی خوراک تھی، کھاتے پیتے تھے، اچھا کھانا کھانا، پھل کھانا، دودھ شودھ سارا کچھ لیتے تھے، لیکن جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، عمر زیادہ ہوئی تو ان کی خوراک میں کمی آ گئی، مطلب ان کی خوراک کمی ہو گئی کہ صرف 2 ٹائم کا 2 وقت کا کھانا کم کر گیا، خوراک کم ہو گئی تھی۔ ہاں لیکن ساتھ میں جو ہے کھانے کے بعد مطلب 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، صبح اور شام 2 ٹائم کھانا کھانے کے بعد پاؤ دودھ، یعنی 1 پاؤ صبح میں جب کھانا کھائے ایک وقت میں، دوسری دفعہ جب کھانا کھائے پاؤ تب، تو وہ 2 پاؤ سے دودھ جو ہے وہ بلا لگا روزانہ جو ہے کھانے کے بعد پیا کرتے تھے، مطلب یہ ان کا ایک معمول تھا، ایک روٹین بنا ہوا تھا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے مطلب انہوں نے کھانے کی عادات میں پہلے ان کا مہمان نوازی کی صفت بیان کی، پھر اس کے بعد کھانوں کے بارے میں کہ کھانوں کے معاملے میں ان کا کس طرح کے کھانے کھاتے تھے، زیادہ تعدد نہیں، تلون نہیں ہوتا تھا، عام اور سادہ قسم کے کھانے ہوتے تھے، پھر ان کے پسندیدہ سبزیاں اور پھلوں کے بارے میں ذکر ہے، اور اینڈ پر ان کے بڑھاپے میں خوراک کے حوالے سے کہ کس طرح ان کی خوراک کم ہو گئی تھی، لیکن خوراک کے ساتھ 2 وقت کھاتے تھے، اور دونوں وقت میں کھانے کے بعد پاؤ سے دودھ جو ہے وہ لازمی
جو ہے ان کا معمول تھا وہ کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ جو فرسٹ پیراگراف کی تشریح ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے باقی پورے چیپٹر کی بھی تشریح کرنی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے اسٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔